میں آج آیا اچانک تو اندرون سندھ کے سفر میں ہوں، یہاں سچل سرمست کے مزار پہ حاضر ہوا۔ وہاں کی ایک پوسٹ بھی میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے دی ہے۔ تو ہمارے دوست میر صاحب ہیں، کہنے لگے کہ ہمارے ایک دوست ہیں رانی پور کے حضرات پڑھے ہیں، پیر رانی پور، ان کا تھوڑا سا تذکرہ میں کر دوں کہ پیر پگاڑا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھے تھے، پیر راشد صاحب، ان کی گدی تقسیم ہوئی، ایک کے ہاتھ میں علم آیا، جھنڈا آیا، ایک میں پگڑ۔ اچھا، اچانک ایک تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے محترم یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے، تو میں نے ان سے عرض کیا لاہور سے ہیں، اور جب اپنی کہا تو کہنے لگا میں تو آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ اب وہ لفظ کہیں جو آپ نے اس طرح کی آنکھیں نہوڑو لفظ بولو۔ گزشتہ دنوں میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، نیٹ میں دیکھتا نہیں ہوں، لیکن اس دن بائی چانس یوٹیوب میں یہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک وظیفہ وہاں بتایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے حضرات قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، شاذلیہ نے اس وظیفے کو پچھلے 700 سال تک فقط اپنے خواص کو بتایا۔ وہ منسوب تھا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسے کہنے لگے کہ جو وظیفہ 7 صدیوں سے چھپائے رکھا آپ نے وہ عام کر دیا، اور یہی بات میں ہر درس میں کہا کرتا ہوں کہ امت کا، میرے کملی والے کی جتنی امت ہے، اس امت کا ہر فرد اہل ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں ابن عربی کے جتنے بھی وظائف ہیں، ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ ابن عربی، اور ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق تک عام ہوں، اور یہی بات ہمارے محترم نے بتائی، اور مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ امت کے لیے وہ خیریں جو صدیوں سے صرف سینہ تو سینہ چلی آ رہی تھی، وہ عبقری، تسبیح خانہ اور یہ فقیر طارق ان کو پھیلا رہا ہے۔ وہ وظیفہ انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ہی لسٹ میں ڈال دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ علامہ ابن عربی کا وہ وظیفہ بہت باکمال ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی بار بار عرض کر رہا ہوں، امت کو وہ خیریں ملی اور وہ پھیلی، اور مجھے آج بھی خوشی ہے، اور انشاءاللہ ایسی خیریں اور دفینے اور سینوں کے راز آئندہ بھی پھیلاتا رہوں گا، اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا۔ رانی پور میں ہوں، سندھ کا ایک مشہور جگہ رانی پور ہے، اندرون سندھ کی، اور آج مغرب کے وقت مغرب کی نماز سچل سرمست کی مسجد میں پڑھی ہے، اور یہاں میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔